السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کا 5واں رکوع۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، سورہ بقرہ کا 5واں رکوع سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا واپس انٹروڈکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 امتوں کی صورت ہے، اور اس کا جو نصف اول آدھا حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور جو دوسرا آدھا حصہ ہے وہ موجودہ امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ اور جو یہود سے خطاب ہے یعنی بنی اسرائیل سے، وہ 18 رکوع ہیں، اور جو باقی ہم لوگوں سے موجودہ امت سے خطاب ہے وہ 22 رکوع ہیں۔ لیکن 18 رکوع جو ہے وہ بھی، اس کی بھی میں نے آپ کو پارٹیشن بتائی تھی کہ جو پہلے 4 رکوع ہیں جو کہ تمہیدی ہیں، یعنی پورے قرآن کا انٹروڈکشن ہے، پری فیز ہیں، اور جو باقی کے 10 رکوع ہیں وہ براہ راست بنی اسرائیل سے گفتگو ہے۔ اور پھر جو باقی کے 4 رکوع رہ جائیں گے وہ ہے تحویل قبلہ کے، یعنی ٹرانزیشن، کہ بنی اسرائیل کی حضرت ابراہیم کی ایک نسل سے دوسری نسل میں منصب کی جو شاخ ہے وہ منتقل ہو رہی ہے۔ تو پہلے 4 رکوع یعنی جو انٹروڈکشن آف قرآن ہے وہ سب ہم کمپلیٹ کر چکے۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 5واں رکوع، یعنی کہ جس میں کہ براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ اب 5ویں رکوع میں آیت میں آ رہا ہے یا بنی اسرائیل، اور اب یہ چلے گا 15ویں رکوع کے آغاز تک، اور 15ویں رکوع کی صرف 2 آیات جو ہے نا وہ اس میں آئیں گی، یعنی 14 رکوع ہوں گے پورے، اور 15واں رکوع جو ہے وہ اس کی صرف 2 آیات آئیں گی۔ اب 15ویں رکوع سے 2 آیات کے بعد سے جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی جو آخری 4 رکوع ہیں بنی اسرائیل کے خطاب کی پارٹیشن میں۔ اب باقی کے جو 4 رکوع ہیں وہ یعنی تحویل قبلہ جو ہے وہ اس بات کا سمبل تھا کہ اب جس مقام پر 2000 سال تک بنی اسرائیل جو ہیں وہ فائز رہے، اب وہ مقام ان سے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، یعنی وہ ان سے اس مقام سے معزول کیے جا رہے ہیں۔ معزول کہتا ہے ڈپرائیوڈ، ان سے لیا جا رہا ہے، ان سے چھینا جا رہا ہے وہ مقام، اور ایک نئی امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی صورت میں وہ وجود میں آئی ہے، اور جن کا مرکز خانہ کعبہ ہے، اب ان کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے۔ یہ 5واں رکوع جو ہے یہ علیحدہ ہے، یعنی اس میں نا ٹوٹل 7 آیتیں ہیں، اور جو باقی کے 9 رکوع ہیں، 9.25 رکوع وہ علیحدہ ہیں۔ 5ویں رکوع میں بھی دعوت کا انداز ہے، نرمی کے ساتھ، جیسے کسی شخص کو ترغیب دلانے کا انداز ہو، جیسے کسی تبلیغ دینے والے کا انداز ہوتا ہے، کہ یہ ایک طرح سے اتمام حجت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل پر۔ اور باقی کے جو 9.25 رکوع ہیں، اس میں خطاب کا جو انداز ہے وہ ہے ملامت کا، یعنی کہ جو ٹوٹل 10 رکوع ہے نا بنی اسرائیل کی خطاب کے ساتھ، اس میں جو پہلا رکوع ہے نا 5واں رکوع، اس میں 7 آیتیں ہیں، وہ ہے دعوت کا انداز ایک، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ میں نے تم پر کتنے احسانات کیے تھے، اور تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا۔ اور جو باقی کے 9.25 رکوع ہے وہ ہے ملامت، وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں، یعنی کہ ایسا جو انداز، یعنی جو باقی کے 9.25 رکوع ہے نا اس میں ایسا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا، اور میں نے تم پر اتنے احسانات کیے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مختلف تاریخی واقعات کے حوالے سے ان کے جرائم جو تھے، پھر ان کی جو عملی اور اخلاقی گمراہیاں تھیں ان کی تفصیل بتا رہے ہیں اس میں۔ پھر یعنی جو 5واں رکوع ہے وہ دعوت کا انداز ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں، اور باقی کے 9.25 رکوع جو ہیں وہ ملامت کے انداز ہیں، یعنی کہ تمہاری وہ گمراہیاں اور غلطیاں جس کی وجہ سے تم اس منصب سے معزول کیے جا رہے ہو، جس پر کہ تم
2000 برس تک فائز رہے. یعنی کہ ان 10 رکوع میں بھی 2 حصے ہیں. پہلا حصہ 5واں رکوع جو کہ جس میں 7 آیتیں ہیں، جو بہت چھوٹا سا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے کیا، میں نے تم پر احسان کیا اور تم نے جو ہے وہ میری ناشکریاں کی بد عملیاں کر کے. اور باقی کے جو 9 رکوع ہیں ان کی تفصیلاً ہیں، وہ ڈیٹیلڈ ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان پہ فرد جرم عائد کر رہے ہیں. بنی اسرائیل جو تھے، اب وہاں پہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے. ورنہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے پاس شریعت تھی اور بڑے بڑے علماء تھے، علم کا چرچا تھا ان میں. یہاں پہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے. اب اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آج مسلمانوں میں جو اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں اور دنیا کی دیگر قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئے ہیں، اگر ان کو جو ہے وہ اگر کسی کو یعنی سابقہ کسی امت سے ان کو خطاب کرنا ہو تو دعوت کا جو طریقہ، جو اسلوب ہے، وہ اس طرح کا ہونا چاہیے جو کہ ان 7 آیتوں میں ہمارے سامنے آئے گا. اچھا، بنی اسرائیل والے جو تھے ان کو 2000 سال تک اللہ تعالیٰ کے نمائندے رہے تھے. یہ لوگ، ان پر نبی آئے، ان میں کتابیں نازل ہوئیں، اور اب جو ہے جو بھی ان میں بگاڑ آیا تھا اب ان کے مشابہ ہیں جو مسلمان ہیں آج کل کے. اب میں آپ کو 2 حدیثیں سناتی ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کا مفہوم ہے کہ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہے. پھر دوسری حدیث ہے، اس کا مفہوم تم بھی وہ سب کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. اچھا، اب یہاں پر آیت میں سٹارٹ ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اس میں جو بنی اسرائیل کا ورڈ ہے نا، پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں. بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. اب اسرائیل جو ہے نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور حضرت اسحاق کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، دوسرے بیٹے تھے. اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے تھے. حضرت اسحاق کے بارے میں ایک سنیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی کہ فرشتے سے، کہ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق کی بشارت دینے آئے تھے فرشتے. تو وہ یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا، بلکہ اس کے بعد ایک جلیل القدر پوتا بھی عطا ہوگا، یعنی یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے ان کے 12 بیٹے تھے، اور 3 بیویوں کے میں سے 10 بیٹے تھے، اور ایک بیوی میں سے جو سب سے چھوٹی تھی نا، اس میں سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. اور جو اور یہ جو دونوں بیٹے تھے نا، ان سے حضرت یعقوب کو بہت محبت تھی. اور حضرت یوسف جو ہیں، اب ان کی تاریخ سے یہ شروع ہوا تھا سب، یعنی بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے نا، وہ اب یہاں سے شروع ہو رہی تھی. اب اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ یوسف میں آئے گی، لیکن اس کی تفصیل سے یہاں پر بھی ہم تھوڑی بہت دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے. مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا. 1906 میں تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ بیسیکلی اصل میں مصر کے لوگ نہیں تھے. اس وقت جو بادشاہت تھی جب حضرت یوسف وہاں پر تھے، وہ بادشاہت بلکہ پتہ کن لوگوں کی تھی؟ جو عراق وغیرہ کے علاقے سے آئے تھے، اور انہوں نے نا مصر کو فتح کیا تھا. تو ان کو قرآن میں فرعون تو نہیں کہا گیا، لیکن ان کو ہسٹری میں، تاریخ میں نا ہکسوس کنگز کہا جاتا ہے ان کو. یعنی تاریخ مصر میں وہ 15واں بادشاہوں کا خاندان کہا جاتا ہے ان کو، 15th ڈائنیسٹی. یعنی چرواہے بادشاہ جو عرب کے علاقے سے آئے تھے، اور وہاں پر ان کا پیشہ تھا بھیڑ بکریاں پالنا صحرا وغیرہ میں. لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا اور وہاں پر ان کی بادشاہت ہو گئی. اب یہاں پر تقریباً 100-150 سال جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا خاندان بڑے عیش میں رہا.
اور یہ پیرزادے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ جو بادشاہ تھا نا وہ حضرت یوسف کا بڑا معتقد تھا. معتقد ہوتا ہے یعنی بڑا ایشورڈ اور کنفرمڈ، یعنی ان کو بہت مانتا تھا. اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ایمان لایا تھا حضرت یوسف پہ کہ نہیں، اور مطلب اللہ تعالیٰ پہ، لیکن حضرت یوسف کا معتقد تھا، تبھی ان کو جو ہے نا اس نے ان کا پورا خاندان وہاں پہ بلوا لیا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ شان سے رہے حضرت یوسف وہاں. اور پتہ ہے تقریباً 130 برس جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ زندگی تھی، اور 130 برس کی مطلب ان کا انتقال ہوا جب وہ تھے. اور اس میں سے 80 سال جو ہے وہ ان کی وہ بادشاہ کے بعد جو سب سے با اختیار پرسنالٹی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی. مطلب انہوں نے 80 برس تک اتنی زیادہ ان کا ایک عیش و عشرت میں گزرا تھا. اب 150 سال کے بعد اس ملک میں ایک انقلاب آیا، جیسے کہ سنز آف سوئل یعنی جو اس ملک کے اصل میں رہنے والے تھے انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا. اب وہ خاندان بالکل ختم ہو گیا. اب جب وہ چلے گئے تو اب جو بنی اسرائیل تھے، جو حضرت یوسف کے بعد جو لوگ تھے، ان کا زوال شروع ہوا، اور تقریباً 400 سال تک ان کی بہت شدت کے تھے، جو کہ بہت شدید ان پہ غلامی کے تھے. پھر تقریباً 550 سال کے بعد ان کا ایکسوڈس ہوا، یعنی ان کا ڈپارچر ہوا وہاں سے نا، مصر سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے جب ان کا ایکسوڈس ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے. یعنی مصر سے وہ لے کر ان کو نکلے بڑا معجزانہ طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنایا، قدم قدم پر ان کے لیے معجزے ہوئے. کھانے پینے کے لیے صحرا میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا. پھر پانی کے لیے پانی ان کے پاس پینے کو نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے دیے، کیونکہ 12 چشمے بہائے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے تو ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے دیے کہ ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر ان کو چھوڑا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہاں پر انہیں توریت عطا ہوئی. اب پتہ ہے کتاب کی بنا پر جو ہے نا وہ شریعت ملتی ہے. اب جب ان کو توریت مل گئی نا تو اب ان کے لیے ان کی حیثیت جو ہے نا بنی اسرائیل کی، وہ ایک امت کی بن گئی کتاب کی بنا پر. اچھا، یہ جو ہے نا امت کا لفظ یہ پورے مکی قرآن میں یوز نہیں ہوا، یہ مدنی صورتوں میں یوز ہوا ہے امت کا ورڈ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک ریاست انہوں نے قائم کی تھی وہ انہوں نے مدینہ میں قائم کی تھی نا، تو اس لیے وہاں پر امت کی شکل بنی تھی. تو اس لیے مکی قرآن میں آپ کو امت کا ورڈ نہیں ملے گا، جبکہ مدنی قرآن میں مدنی صورتوں میں جو ہے وہ امت کا لفظ آیا ہے. تو اب 1300 قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ سے یہ جو ہیں یہ امت ہیں. اب بحیثیت امت 2000 سال تک ان کی جو ہے وہ تاریخ ہے، یعنی 2000 سال تک یہ ایک امت رہے تھے. اور اگر ان کی ویسے تاریخ دیکھیں تو وہ تو تب سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، کیونکہ اے اسرائیل کے بیٹوں یا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب ہے نا، تو ان کے بیٹوں، یعنی یہ تب سے ان کی، اگر ہم ویسے دیکھیں امت کے بغیر دیکھیں تو ان کی تاریخ حضرت یعقوب سے سٹارٹ ہے. لیکن اگر ہم امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ دیکھیں تو وہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا کی تھی تو تب ان کی جو تاریخ ہے وہ بحیثیت امت ہے. اچھا، اب ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا، یہ نوٹ کریں، کیونکہ امت مسلمہ کا جو ورڈ ہے نا یہ موجودہ امت کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے ہے. کیونکہ ہماری جو امت ہے نا وہ کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے، ہر نسل اور قوم کے لوگ ہیں اس میں، جبکہ سابقہ امت جو تھی وہ صرف ایک ہی نسل پر مشتمل ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی، بلکہ کسی ایک خاص قوم اور علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے. اس لیے ان سب کو کہا جاتا ہے، ان کا ٹائٹل کیا ہے، یا بنی اسرائیل. اچھا، اب آیت سٹارٹ کرتے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی. اب اس میں جو نعمت ہے نا اس پہ زور دیا گیا ہے، یعنی
یہ نہ سمجھو کہ وہ نعمت تمہارا خاندانی حق تھا، بلکہ یہ میرا فضل اور میری عطا ہے، میری دین ہے تم پہ۔ بنی اسرائیل میں نا سب سے بڑا ان کی گمراہی کا جو سبب تھا نا وہ یہی تھا، ان کو لگتا تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم پورے نوع انسانی سے افضل ہیں، تو یہ تو ہمارا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ منصب دیا۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور ان کی گمراہی کا جو سب سے بڑا اور ناشکری کا سبب تھا نا وہ یہی تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ ہم سب سے افضل ہیں، ہم چوزن ہیں، ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ابراہیم اسحاق ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ان کا یہ کانسیپٹ تھا۔ اچھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے پاس شریعت ہے، ہمیں کتابیں عطا ہوئی، ہماری ہی جو نسل ہے اسی میں سارے انبیاء، سارے رسول، سارے پیغمبر ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ ان کا بہت بڑا ایک جو ان کو معزول کرنے کا ذریعہ بنی، وہ یہ ان کی گمراہی تھی۔ ان کی سوچ تھی کہ ہم سب سے افضل انسان ہیں اور انسان بس ہم ہیں، اور ان کو لگتا تھا کہ باقی جو انسان ہے نا وہ انسان نما حیوان ہے، یعنی انسانوں کی شکل میں، اور ان کے بارے میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ گوئمز ہیں، یعنی جینٹائلز، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو تو سمجھتے تھے کہ ہم بہت افضل اور برتر ہیں سب سے، اور جو یہودی نہیں ہوتا تھا نا، جو بنی اسرائیل کی قوم میں سے نہیں تھا، ان کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ گوئمز، جینٹائلز ہیں، ان کے بارے میں یہ ورڈز یوز ہوئے تھے کہ جو یہودی نہ ہو، مطلب انسانی شکل میں جو ہے وہ حیوان ہیں یہ، اور انسان صرف ہم ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نا نعمت پر زور دیا گیا ہے۔ نعمت سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ نعمت قرآن مجید کے نزدیک جو ہے نا وہ نعمت صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ باقی ہر چیز کا نعمت ہونا منحصر ہے کہ نعمت ہدایت اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بادشاہت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے تو تب وہ بادشاہت جو ہے وہ نعمت ہے، ورنہ بادشاہت نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس بادشاہت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ فرعونیت ہے، وہ نمرودیت ہے، نعمت نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو پھر یہ صحت نہیں ہے، یہ بھی بلکہ زحمت ہے۔ اسی طرح اولاد بھی نعمت تب ہے جب وہ ہدایت پر ہے۔ یعنی ہدایت ایسا ٹچ سٹون ہے، جادو کا پتھر ہے کہ اگر یہ مل جائے تو ہر شے نعمت بن جاتی ہے۔ جو کوئی وہ آیت اس کا تعلق نا وہ چوتھے رکوع کی آخری آیت سے ہے، جہاں پہ نعمت ہدایت کا ذکر ہوا تھا کہ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا یہی بس اللہ کا خاص فضل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اس کو یعنی ہدایت کو خاص کر دیا گیا۔ شعبہ ہدایت جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور ان کی نسل کے لیے خاص کر دیا گیا۔ مطلب یہ حضرت ابراہیم کی کتنی شان ہے، مطلب سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے چن لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سب سے بڑا انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نعمت کی ایک اور سب سے حضرت سلیمان کی جو مثال ہے اس کی تو پوری دنیا میں کہیں پہ مثال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور ہدایت بھی دی۔ مطلب بادشاہت اتنی تھی کہ دیکھیں ان کو ہوا پر، جنات پر ان کی حکومت ہوتی تھی، اور اس کی اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ انعام تھا کہ وہ ان کے پاس نعمت بھی تھی اور اتنی بادشاہت بھی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ کا انعام ہوا، بادشاہت بھی ملی، زمین پر غلبہ بھی ملا، ذہانت ملی۔ ان کا بہت زیادہ ذہین تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا زمین پر۔ اور یہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس ذہانت ہے، یعنی ہم بہت جینیس ہیں، اور ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے تو وہ پھر ایول جینیس ہوتے ہیں نا، وہ پھر وہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہدایت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو نعمت کا ورڈ آیا ہے اس سے مراد ہدایت ہے۔ یہاں پر نا ایک اور امپورٹنٹ بات سن لیں، جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں علم کی اقسام بتائی تھی نا کہ جو 2 اقسام ہیں وہ بھی ریلیٹ کری ہیں۔ وہ کیسے کہ علم کی 2 اقسام ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، ایک ایکوائرڈ علم یعنی علم بالحواس جو ہم اپنے حواس سے لیتے ہیں، اور دوسرا علم بالقلب ایز ان علم بالوحی یعنی ریویلڈ علم جو وحی کے ذریعے آتا ہے۔
اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ علم بالقلب جو ہے وہ جو نبی کے لیے آتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، یعنی وہ وحی کی فارم میں آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ وارد ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ علم بالقلب ہے نا، اس کا ہم انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ 3 رشتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی کہ وہ ایمان کی آواز دے رہا ہے، تو ہم کہ تم ایمان لے آؤ، تو وہ ہدایت جو ہے وہ علم بالقلب ہے۔ تو یہ ہمارا جو رشتہ ہے نا، یعنی یہ انسان کے لیے ایک ریویلڈ نالج ہے۔ اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو ایمان ابھی نہیں بھی لائے، یعنی ان میں نیک سرشت ہو، یعنی وہ نیک لوگ ہوں، تو ان کو الہام کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کو بھی ملتی رہتی ہیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان لے بھی آئے ہوں، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کو بشارت ملتی ہے الہام کی شکل میں۔ یہ بھی ایک علم بالقلب کا رشتہ ہے انسان سے۔ اور ایک تیسرا رشتہ ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے انسان کوئی چیز سنتا ہے تو اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے۔ اب یہ ایمان خالی جو ہے وہ سن کے لانا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کی ایسنس کو پورا کرتا ہے، بلکہ اس کا یہ جو 3rd رشتہ ہے نا جو نبی کے ذریعے انسان سنتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا دل جو ہے نا وہ اندر سے گواہی نہ دے دے کہ یہ بات صحیح ہے، تو تب تک یہ ایمان کی کیفیت نہیں آ سکتی۔ اور یہی چیز جو ہے نا وہ علم بالقلب ہے عام انسان کے لیے، یعنی جیسے ایمان مجمل میں آتا ہے نا کہ تصدیقم بالقلب، وہ یہی ہے کہ تصدیق بالقلب، یعنی علم اگر ہمارے تصدیق قلبی نہیں ہے تو صرف ایک قول ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اگر ہمارا دل اس بات کو نہیں مان رہا نا تو تب تک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا یہ۔ اور علم بالقلب جو ہے وہ یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہمیں اب دیکھیں جیسے جو ہدایت ہے، جو وحی ہے، وہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ منتقل ہو گئی صحابہ میں، صحابہ سے وہ منتقل ہو گئی تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، اور پھر ہوتے 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 جو ہے وہ ہم تک بات آئی۔ اب جب تک ہمارا دل جو ہے وہ اس چیز کی گواہی نہ دے دے کہ یہ سچ بات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہم تک پہنچا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ صحیح ہے، جب تک ہمارا دل گواہی نہ دے تب تک وہ حقیقی ایمان کی شکل جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا جو ہے وہ علم بالقلب کے ساتھ یہ رشتہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس علم کی حاجت جو ہے نا وہ ہم سب کو ہے، یعنی ہمارا دل بیدار ہو، وہ تصدیق کرے کہ ہاں قرآن جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، اس کا مطلب ہمارا اندر سے جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ہمارا باطن ہے وہ یہ بن جائے۔ جیسے صوفیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ انسان کا حال بنے گا نا، یعنی دونوں علم جو ہے وہ مل جائیں گے، تو تب ایک انسان جو ہے وہ صحیح طرح سے ترقی یافتہ ہے اور ہدایت یافتہ ہے، کہ وہ علم بالقلب اور علم بالحواس دونوں کو ساتھ لے کے چلے، مضبوطی سے دونوں کو پکڑے۔ اگر اس نے علم بالقلب کو چھوڑ دیا تو پھر یہ دجالیت ہے، جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہ بھی یہاں پہ ریلیٹ کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیا۔ اب آگے ہے آیت میں، اور پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کا جو تعلق ہے نا وہ 2 طرف ہے، یعنی کہ بائی لیٹرل، یعنی جیسے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ وہی چیز یہاں ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو تو میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اب عہد کون سا؟ ایک تو عہد الست ہے نا، جو تمام انسان لے کر آئے ہیں اس دنیا میں، لیکن خاص طور پر اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل سے 3 عہد ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ پہلا تو ہے میثاق شریعت، یعنی شریعت بھی ایک عہد ہے۔ سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے کہ جب شریعت دی گئی تو یہ شریعت بھی ایک معاہدہ ہے، اب تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور یاد رکھو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ان کو توریت دی گئی تھی نا، تو اب اس توریت میں جو کچھ بھی تھا وہ انہوں نے ماننا تھا، یہ ان سے ایک عہد تھا۔ دوسرا ایک میثاق وہ ہے جو تمام اہل کتاب سے لیا گیا،
کہ جو کتاب تمہیں دی گئی اسے لوگوں کے سامنے عام کرو، اسے کھولو، اسے چھپاؤ نہیں، تم لازماً اس کو عام کرو گے۔ اب ان دونوں عہدوں میں انہوں نے بد عہدی کی، خاص طور پہ جو یہود کے علماء تھے نا، انہوں نے اس کو چھپا کر رکھا تاکہ لوگ آ کر ہم سے فتویٰ پوچھیں اور ہم سے مسائل پوچھیں۔ اگر یہ علم عام ہو گیا تو پھر ہماری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید میں آئے گا آگے کہ تم لوگ چھپاتے ہو اس کتاب کو، تھوڑا سا ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تمہارا یہ فعل اس عہد کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس میں جو اصل مراد ہے وہ ایک خاص عہد ہے جو یہود سے لیا گیا۔ یہ وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق لیا گیا، جبکہ توریت عطا کی گئی تھی، اور اسی وقت انہوں نے ایک جرم بھی کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے کوہ طور پر، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کی۔ پھر واپس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو سزا بھی دی، پھر اجتماعی توبہ بھی کی۔ توبہ کر کے پھر 70 لوگ جو سرکردہ تھے، یعنی جنہوں نے ایک جرم کیا تھا، تو مختلف 12 قبیلوں کے لوگ ان کو لے کر پھر کوہ طور پر حاضر ہوئے اور اجتماعی توبہ کی۔ یہ سورہ اعراف میں ہے، اس میں آئے گا یہ۔ پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جب تو نے ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور درگزر کر لیا ہے ہم سے، تو ہمارے لیے لکھ دے، فیصلہ فرما دے، طے فرما دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، دیکھو میری سزا، میری پکڑ یہ تو آئے گی جس پر میں چاہوں گا، یعنی جس کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا، یہ میرا اپنا اختیار ہے۔ رہ گئی میری رحمت تو وہ ہر شے کے ساتھ شامل ہے، یہ پوری کائنات کا وجود ہی میری مرہون منت ہے۔ اے موسیٰ، تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی رحمت کو خاص کر دوں، تو وہ طے ہوگی کسی نسل یا کسی انسان کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ سارے اوصاف ہوں گے۔ پہلا، تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ہماری آیات پر یقین رکھیں گے۔ اب اصل بات آ رہی ہے جو کہ اس عہد سے متعلق ہے، وہ یہ کہ اس نبی کی پیروی کریں گے جن کی توریت اور انجیل میں پیشین گوئی ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، اور تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کر دے گا، اور خبیث چیزیں ان پر حرام کر دے گا، اور ان پر جو بوجھ پڑے ہوں گے بدعات کے، رسومات کے، جو خام خواہ کی رسومات ہیں، ان سے انہیں نجات دلائے گا۔ تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی تعظیم کریں گے اور اس کی مدد کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اب یہ تھا عہد جس کا ذکر ہے، یعنی یہاں پہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ عہد بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ آگے آیت میں آ رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھی سے ڈرو، یعنی یہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ اتنا زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اس میں بہت سے اندیشے ہوتے ہیں، وہ بہت سے خطرے محسوس کرتا ہے۔ جیسے ان کو خطرہ تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں گے تو ہماری امتیازی شان بنی اسرائیل کی ختم ہو جائے گی۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے وہاں پہ، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم وہ قبیلے جو ہیں وہ بھی ہمیں بالا تر کنسیڈر کرتے ہیں، تو اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی، جبکہ دل سے مانتے تھے یہ، لیکن کہتے تھے کہ اگر ہم نے اقرار کر لیا اس بات کا تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور ہم سے چھن جائے گی۔ تو یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر اندیشے اپنے دل سے نکال دو، ان میں سے کسی اندیشے کو بھی اپنے قریب مت آنے دو، تم پر تو خوف میری پکڑ اور میرے عذاب کا ہونا چاہیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ تم تو صرف مجھ سے ڈرو، ان چیزوں سے نہیں۔